رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری دعائیں منقول ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے۔ میں چند ایک دعائیں آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں اور ہم سب ان کو مانگیں، ان کا اہتمام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی و من الماء البارد۔ اے اللہ جتنا مجھے پیار اپنی ذات سے ہے، اے اللہ تو اپنی محبت کو مجھے اس سے بھی زیادہ محبوب بنا دے۔ اے اللہ جتنا پیار مجھے اپنے اہل و عیال گھر والوں سے ہے، مجھے اپنی ذات کا پیار اس سے بھی زیادہ عطا فرما دے۔ اے اللہ گرمی میں جتنا ٹھنڈا پانی مجھے محبوب ہے، اس سے زیادہ تو اپنی ذات کو مجھے محبوب بنا دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ اسی طرح حدیث پاک میں دعا ہے، دعا کیا مانگی؟ سبحان اللہ، اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں، اور میں ان کی محبت مانگتا ہوں جو آپ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے محبوبین کی، اللہ کے محبین کی محبت، اور میں اس عمل کی محبت مانگتا ہوں جو آپ کے قریب کر دے۔ اللہ اکبر! کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے؟ اللہ تو اپنی محبت عطا فرما، اور اپنی ذات سے محبت کرنے والوں کی محبت عطا فرما، اور اپنی ذات کے قریب پہنچانے والے اعمال کی محبت عطا فرما۔ ہمارے شیخ حضرت شاہ حکیم اختر رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، مقصود تو اللہ کی محبت ہے، وہ مانگی ہے اسألک حبک، اور اس تک پہنچاتے نیک اعمال ہیں، وہ بھی مانگی ہے حب عمل یقرب الی حبک۔ یہ جو درمیان میں مانگا ہے حب من یحبک، اللہ سے محبت کرنے والوں کی محبت، یہ درمیان میں دعا کیوں لائے؟ یہ بتانے کے لیے مقصود اللہ کی محبت ہے، اور اس مقصود تک پہنچنے کا ذریعہ اللہ سے محبت کرنے والوں کی محبت، اللہ تک مقصود اللہ کی محبت ہے، اور اللہ کی محبت کا ذریعہ نیک اعمال ہیں، اور نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے نیک عمل کرنے والے اہل اللہ کی صحبت سے۔ اس لیے درمیان میں ان کی محبت مانگی ہے کہ جب مجھے ان کی محبت ملے گی تو ان کی صحبت سے مجھے نیک اعمال کی توفیق مل جائے گی۔ آپ دیکھیں، جب کسی بھی اہل اللہ صاحب نسبت اللہ سے محبت کرنے والے اور اللہ کے محبوب کے پاس رہیں گے تو جیسے اعمال وہ کریں گے ویسے اعمال آپ بھی کریں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ نہ چاہتے ہوئے کریں گے، ایک وقت ہوگا نہ چاہتے ہوئے کریں گے، ایک وقت آئے گا کہ مزاج بن جائے گا، وہ نہیں ہوں گے تب بھی آپ وہی اعمال کو کریں گے۔ شروع میں انسان بس اوقات اہل اللہ کی صحبت میں رہ کر بھی بعض نیک اعمال ایسے کرتا ہے کہ جس کے لیے طبیعت آمادہ نہیں ہوتی، لیکن یہ وقت آتا ہے کہ طبیعت اور مزاج بن جاتے ہیں، پھر انسان ان اعمال کو ان کی صحبت کے بغیر بھی کرتا ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی ہے، اللہم ارزقنی حبک، اے اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما، وحب من ینفعنی حبہ عندک، اور اے اللہ اس شخص کی محبت مجھے عطا فرما جس کی محبت سے مجھے فائدہ ہو۔ اللہ اکبر! یعنی جس کی محبت کے ذریعے تیری محبت تک میں پہنچوں۔ حب من ینفعنی حبہ عندک، جس سے محبت کرنا تیرے ہاں مفید ہو، مجھے اس کی محبت عطا فرما۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں جو الفاظ ارشاد فرمائے ان الفاظ پر ذرا توجہ دیں۔ اللہم ارزقنی حبک، اے اللہ اپنی محبت کو میرا رزق بنا دے، وحب من ینفعنی حبہ عندک، اور جن کی محبت آپ کے یہاں مفید اور نافع ہو ان کی محبت کو میرا رزق بنا دے۔ اگر اللہ کی محبت ہمارا رزق بن گیا تو دوسری حدیث موجود ہے، ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقہا، کہ جب تک انسان اپنے رزق کو حاصل نہ کر لے، مکمل نہ کر، اس کی موت نہیں آتی۔ اگر یہ دعا قبول ہو گئی، اللہ کی محبت ہمارا رزق بن گیا، تو جب تک اللہ کی محبت نہیں ملے گی تب تک موت نہیں آئے گی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی پیاری دعا مانگی ہے۔ اور ایک دعا کیا ہے؟ اللہم فکما رزقتنی مما احب فاجعلہ قوۃ لی فیما تحب، اے اللہ آپ نے مجھے وہ چیز عطا فرما دی جو مجھے محبوب ہے، جو مجھے پسند ہے،
جس سے مجھے پیار ہے وہ مجھے آپ نے عطا فرما دی، اب میرے اللہ تو اس کو میرا معاون بنا دے اس کام میں جو آپ کو پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس حدیث کا مفہوم کتنا عام ہے اور کتنا کھلا ہوا ہے، اس میں کتنی وسعت ہے۔ کوئی شخص کسی خاص جگہ پر نکاح چاہتا ہے، اس کا نکاح ہو جاتا ہے۔ کوئی خاتون کسی خاص جگہ پہ نکاح چاہتی ہے، اس کا ہو جاتا ہے۔ اب دعا کیا ہے کہ یا اللہ جو مجھے پسند تھا وہ تو مل گیا، اب اس کو اپنی پسند کا ذریعہ بنا دے، یعنی ہم دونوں مل کر تیرے دین کا کام کریں، ہم دونوں مل کر تیرے دین کی خدمت کریں۔ کسی انسان کی خواہش تھی کہ اور پسند تھی مجھے فلاں ملک کا ویزا مل گیا، اب اللہ سے دعا مانگی یا اللہ میری پسند فلاں ملک تھا، مجھے وہاں کا ویزا مل گیا، اب اس ویزے کو اے اللہ میرا معاون اور مددگار بنا دے، میں اس کے ذریعے تیرے دین کی خدمت کروں۔ کسی بندے کی خواہش ہے مجھے فلاں ملک کا پاسپورٹ ملے، اس ملک کا پاسپورٹ مل گیا، اب اللہ سے دعا مانگی یا اللہ مجھے اس ملک کا پاسپورٹ ملنا محبوب تھا، وہ تو نے مجھے عطا فرما دیا، اب اس پاسپورٹ کو جو تو پسند کرتا ہے اس کاموں کے لیے اس پاسپورٹ کو اے اللہ مجھے میرے لیے مفید بنا دے۔ انسان کی خواہش تھی مجھے فلاں کمپنی میں فلاں جگہ پہ ملازمت ملے، وہ مل گئی، اب اللہ سے دعا کرے گی یا اللہ میری محبوب اور پسندیدہ کمپنی میں میری پسند کی پوسٹ مجھے مل گئی ہے، اے اللہ تو اب اس کو ان کاموں میں مفید بنا دے جو تجھے پسند ہے۔ کسی انسان کو کوئی تجارت اور بزنس اس کی چاہت تھی، اس کی پسند کا اسی ملک میں بزنس مل گیا، اب اللہ سے دعا مانگی یا اللہ میری پسند کی تجارت اور بزنس آپ نے دے دیا ہے، اب جو آپ کو پسند ہے اس میں اس کو میرا معاون بنا دے تاکہ میں اس کو تیرے دین پہ لگا دوں۔ کیا پیاری دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں۔ اور میں ان حضرات کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، ان خواتین کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، میں کتنے حضرات اور خواتین ہیں جن کو جانتا ہوں جن کی خواہش میں جہاں نکاح ہے وہاں ہوا، جو ملک ہے وہ ملا، جو ملازمت ہے وہ ملی، جو پیسے ہیں وہ ملے، تو یہ سب چیزیں اللہ نے آپ کو آپ کی پسند کے دے دی ہیں، اب ان سب چیزوں کو اللہ کے دین پر لگا دو، اللہ کے دین پر لگا دو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ کچھ دن ہم اپنی خواہشات کو خدا کے دین پر لگا دیں، اپنی محبوبات اور مرضیات کو خدا کے دین پہ لگا دیں، موت کے بعد ہمیشہ اللہ اس کو مقدر فرما کر ہمارے ساتھ کر دیں گے۔ اللہ کا کتنا کرم ہے۔ اور اگر کوئی چیز ہمیں پسند ہو اور وہ نہ ملے، اللہ سے مانگے اور پھر بھی نہ ملے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سماعت فرمائے۔ آپ نے دعا مانگی اللہم وما سویت عنی مما احب، اے اللہ وہ چیز جو مجھے پسند تھی اور آپ نے مجھے اس سے دور رکھا، فاجعلہ فراغا لی فیما تحب، اے اللہ میرے حق میں اس کو موجب فراغ بنا دے اس کام میں جو تجھے پسند ہے۔ وہ میری پسند مجھے مل جاتی تو شاید میں تیرے دین کا کام نہ کر سکتا، تو میری اس سے جو جان چھوٹ گئی ہے، اب اس وقت کو اس فراغت کو اے اللہ تو اپنی محبوب چیزوں میں لگا دے۔ میری پسند تھی مجھے فلاں ملازمت ملتی، وہ نہیں ملی، اب اس وقت کو اللہ اپنے دین پر لگا دے، اپنے محبت کے کاموں پر لگا دے۔ میری خواہش تھی میرا فلاں جگہ نکاح ہوتا، وہ نہیں ہوا، وہ شاید میرے لیے مضر اور نقصان دہ ہوتا، اے اللہ اس کو تو میری صلاحیت کو اپنی پسند کی چیزوں پر لگا دے۔ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی ہیں اور ہمیں تعلیم دی ہے کہ یہ دعائیں مانگا کرو۔ کسی شہر میں جائیں تو وہاں دعا مانگے، اللہ اکبر، کسی شہر میں جائیں تو دعا مانگے، اللہم اجعل احب الی ساری ھذی القریہ واجعلنی احب الیہم، اے اللہ میں جس شہر کے اندر آیا ہوں اس شہر کے نیک بندوں کی میرے دل میں محبت ڈال دے اور میری محبت ان نیک بندوں کے دل میں ڈال دے تاکہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں۔ یہ دعا مانگا کرے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس پر ایک بات عرض کرتا ہوں